امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور آپ کے ساتھ جو رفقاء میدان کربلا میں تھے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ یہ بے بس نہیں تھے، مجبور نہیں تھے، لاچار نہیں تھے، بے اختیار نہیں تھے، ہر چیز ان کے ہاتھ میں تھی، اختیار بھی تھا، مالک بھی تھے، جو چاہتے کر سکتے تھے، مگر مظلوم تھے، ظلم سہا، ظلم کے پہاڑ ان پر ڈالے گئے، تو ظلم کا پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، مگر ان کی استقامت پہ لاکھوں سلام کہ ایک قدم بھی ڈگمگایا نہیں ہے، استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے رہے۔ گھر میں ایک میت ہو تو سارے گھر والوں کا برا حال ہوتا ہے۔ اب سوچیں میرے امام نے اپنے خاندان کی 22 لاشیں اٹھائیں، اپنے افراد کی، خاندان کی، اہل بیت کرام کی۔ گھر میں ایک میت ہو تو پورا گھرانہ متاثر ہوتا ہے، ہوش نہیں ہوتا۔ تو جس امام نے 22 لاشیں اٹھا کر خیمے میں لائی ہوں، آپ سوچیں اس امام پر کیا گزری ہوگی۔ ایک لاش میں ہمارا حال برا ہے، امام علی مقام 22 لاشیں، وہ بھی اپنے خاندان کی، اہل خانہ کی اٹھا کر لائے، مگر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عام انسان کے سامنے اگر اس کے گھر کی 22 لاشیں پڑی ہو تو مر جائے، دل ہی پھٹ جائے، اس کا کلیجہ ہی پھٹ جائے، اٹیک ہو جائے، انتقال کر جائے، اگر امام علی مقام کا قدم بھی نہیں ڈگمگایا، اس بات کی دلیل ہے کہ امام علی مقام استقامت کا پہاڑ تھے۔ نمبر 2، امام علی مقام نے 22 یہ اور پھر 50 سے زائد افراد، آپ سوچیں صحابہ کرام، بعد میں 50، 51، 52 تک لکھے، 50 لاشیں امام علی مقام نے صحابہ کرام علیہ رضوان یا صحابہ کی اولاد کی اٹھائی۔ 72 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی میرے امام پیچھے نہیں ہٹے، قدم نہیں ڈگمگایا، بلکہ آگے بڑھے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اپنے آپ کو بچانے نہیں، بلکہ وہاں اپنے نانا کے دین کو قیامت تک بچانے کے لیے گئے، اپنے آپ کو قربان کیا۔ 22 افراد اپنے خاندان کے قربان کیے، 50 سے زائد صحابہ کرام علیہ رضوان اور ان کی اولادیں، ان کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا۔ مگر اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اسلام کو اس بلندی پر پہنچا کر گئے کہ آج ساری دنیا بھی مل کر اسلام کو مٹانا چاہے تو مٹانے والا خود مٹ جائے گا، مگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دین کو بچایا، اس دین نے قیامت تک اسی طرح باقی جاری رہنا ہے۔ نمبر 3، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، اختیار تھا، کنٹرول تھا، مگر کیا کچھ نہیں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے محرم کا یہ پیغام ہے کہ امام علی مقام سب سے بڑا امتحان جو اللہ کریم نے ان پر ڈالا، اس امتحان میں اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دست شفقت بھی تھا، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی دعائیں بھی تھیں، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کی دعائیں بھی تھیں، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں بھی تھیں، پیچھے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی دعائیں تھیں۔ تو اتنی دعائیں امام علی مقام کے ساتھ تھی، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر جا کر اپنی جانیں قربان کر کے اسلام کو بچا کر امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں بے بس، مجبور، لاچار ہو کر نہیں، بلکہ میرے کریم رب کا سب سے بڑا امتحان تھا، اور اللہ کریم نے اس امتحان میں مجھے کامیابی کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان، کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ تو آپ محبت میں کہہ رہے ہیں، کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے اس کا کہ وہ بے اختیار نہیں تھے، بے بس نہیں تھے، مجبور نہیں تھے، لاوارث نہیں تھے؟ تو چند دلیلیں میں مختصر وقت میں اشارتاً عرض کر دیتا ہوں۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا لشکر ہے اور آپ اس میں شامل اور جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں افریقہ کے جنگل میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، تو لشکر کے جو امیر تھے وہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ عقبہ ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا ہے، پانی کا انتظام کیجیے۔ اب وہاں بھی پانی تھا، نہر فرات سامنے تھی، یزیدوں کا اگرچہ وہاں پر پیرا تھا،
اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن پیاس برداشت کی، آپ اشارہ کرتے تو دریائے فرات آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ یہ تو بیان کیا جاتا ہے کہ امام علی مقام پانی کو ترستے رہے، علماء نے کہا یہ توہین ہے، ترسے نہیں، پانی ترسا دریائے فرات کا، پانی ترستا رہا کہ کاش میرا امام مجھے اپنے قدموں میں بلائے تو میں امام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ امام نہیں ترسے، امام کیسے ترس سکتے ہیں؟ جو حوض کوثر کے مالک ہوں، جن کے قدموں سے اللہ چاہے تو چشمے جاری کر دے، جو حوض کوثر کے جنت کے مالک ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پانی کو اشارہ کرے اور پانی ان کے قدموں میں حاضر نہ ہو؟ امام پانی کو نہیں ترسے، پانی ترستا رہا کہ کاش میرے امام مجھے بلا کر مجھے اپنے ہونٹ چومنے کا شرف عطا کر دے۔ اب یہاں دیکھیں عقبہ بن نافع، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام، میرے آقا علیہ السلام کے صحابی اور امام علی مقام اہل بیت سے سچی محبت کرنے والے، مگر اللہ نے دیکھیں ان کو کتنا کمال دیا۔ لشکر کے سپہ سالار نے کہا پانی ختم ہو گیا ہے، ہم افریقہ کے جنگل میں ہیں، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ہمیں پانی عطا فرمائے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر سے دور چلے گئے، وضو کیا، چادر بچھائی، 2 رکعت نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ ہم تیری اور تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں نکلے ہیں، تیری راہ میں نکلے ہیں، ہمارا نکلنا اپنی ذات کے لیے نہیں، اے اللہ ہم جہاد میں تیرے لیے جا رہے ہیں، تیرے دین کی سربلندی کے لیے جا رہے ہیں، تیرے محبوب علیہ السلام کی اتباع، ان کے حکم پر عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اے اللہ جب ہمارا نکلنا اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ تیرے لیے ہے تو اپنے محبوب کے صدقے ہمیں رحمت کی بارش عطا فرما۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دعا کر رہا تھا، ابھی میری دعا ختم نہیں ہوئی، صحابہ کہتے ہیں عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا دور باندھا ہوا تھا، آپ ابھی دعا کر رہے تھے، گھوڑے نے حرکت کی، حرکت کرنے کے بعد گھوڑے نے ایک پاؤں اٹھا کر جب پاؤں دوبارہ زمین پہ مارا تو وہیں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پانی کو حاصل کیا، پیا بھی، بھرا بھی، جانوروں کو بھی پلایا۔ حجت اللہ علی العالمین میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد محدثین نے لکھا اس سے پتہ چلا جب حضور علیہ السلام کا ایک ادنا غلام عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، آسمان سے پانی نہیں آیا، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، آپ کے گھوڑے نے پاؤں زمین پر مار کر پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ فرمایا جب آپ کے گھوڑے میں اتنا کمال ہو سکتا ہے تو عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سردار ہے، امام عالی مقام ہے، جو صحابہ جس امام عالی مقام سے سچی محبت کرتے ہیں، اگر میرا امام بھی دریائے فرات کو خالی اشارہ کرتا تو دریائے فرات بھی آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ اس سے پتہ چلا میرے امام بے بس مجبور لاچار نہیں بلکہ مالک و مختار تھے، جو چاہتے کر سکتے تھے مگر رب کی تقدیر پر راضی رہے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اللہ نے ہمیں امتحان میں ڈالا تو اللہ ہمیں امتحان میں کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں ایک صحابی رسول کا گھوڑا پاؤں کی ٹھوکر مارے اس سے پانی کا چشمہ جاری ہو سکتا ہے تو صحابی رسول کی شان کیا ہوگی، پھر عشرہ مبشرہ صحابہ کی شان کیا ہوگی، اور پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی، اہل بیت کی، پنجتن پاک کی، اور ان میں بھی امام عالی مقام کی شان و عظمت کیا ہو کہ امام اشارہ کرتے تو پانی نہیں آتا، آ سکتا تھا۔ دوسری مثال دیکھیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ